اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ کہ انسان گناہ کرے اور پھر وہ اس پر شرمندگی اس کو ہو، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے اور پھر وہ اللہ کے حضور توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند کرتا ہے اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا کتنا پسند ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو اتنا زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ اس کی مثال آپ نے اس طرح ارشاد فرمائی کہ ایک شخص کسی جنگل میں سفر کر رہا ہے، کسی صحرا میں جا رہا ہے یا جنگل میں جا رہا ہے، اس کے پاس زاد راہ ہے، سواری ہے اس کے پاس۔ تو رستے میں جب ایک رستہ بیابان آیا رستہ، وہاں پہ اس نے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ ٹھہر گیا، اور ٹھہرنے کے بعد اس سواری اس کے پاس کھڑی تھی، سو گیا۔ اس کے بعد بیدار ہوا تو دیکھا وہ سواری پاس نہیں ہے۔ اب اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے اور دائیں بائیں ادھر ادھر کوئی آبادی بھی نہیں ہے جہاں سے وہ کھانے کا سامان لے سکے، پانی پی سکے۔ ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے ادھر دیکھتا ہے، اس کو اس کی سواری نہیں ملتی، اس کا جو زاد راہ تھا وہ نہیں ملتا۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر موت کا انتظار کرتا ہے کہ اب تو موت آنی ہے، اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں بیٹھتا بیٹھتا روتا روتا، تھوڑی دیر بعد جب وہ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ وہ سواری اس کے پاس موجود ہے، وہ کھڑی ہے، اور وہ جو اس کے اوپر سامان تھا، زاد راہ تھا، اس میں پانی تھا، خوراک تھی، وہ بھی موجود ہے۔ وہ دیکھ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اس کو زندگی مل جاتی ہے، دوبارہ زندگی کی طرف وہ لوٹ آیا۔ اس کے پھر منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے، یہ غلط لفظ اس کے منہ سے نکل پڑتا ہے کہ میں تیرا اللہ اور تو میرا بندہ، تیرا شکر ہے۔ اس طرح کے لفظ اس کے منہ سے الٹ نکل جاتے ہیں، اتنی خوشی اس کو ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کو اتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس خوشی سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرا بندہ مجھ سے آ کے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ میں تیرے ہاں توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے جس کو سواری مل گئی، دوبارہ زندگی مل گئی، اس کے منہ سے الفاظ بھی الٹ نکل گئے، اس شخص سے بھی زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ مجھے بڑا عزیز ہے، بڑا پسند ہے وہ بندہ جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، کبھی بھی غلطی کر کے اس پر اترائیں نہ، شرمندگی سے ڈوب جائیں، اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انسان، ایک بندہ غلطی کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ غلطی کرتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، میں توبہ کرتا ہوں، اب یہ میں غلطی یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو اس کو ایک پتہ ہے میرا ایک اللہ ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس لحاظ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہے جو مجھے معاف کر دے گا، یقین کے ساتھ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میرا ایک پروردگار ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ آقا فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد وہ اس سے دوبارہ غلطی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ شرمندگی اس کو ہوتی ہے، دوبارہ نادم ہوتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اے اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، اے اللہ مجھ سے دوبارہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے دوبارہ وہ خطا ہو گئی ہے، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ مجھ کو معاف کر دے۔
اللہ دوبارہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، دیکھو اس کو پتہ ہے کہ ایک میرا پروردگار ہے، ایک میرا اللہ ہے، وہ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جو یہ مجھ سے دوبارہ معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، میں نے اس کی توبہ بھی قبول کی، اس کی معافی بھی قبول کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، پھر غلطی اسے، پھر گناہ اس سے ہو جاتا ہے، پھر وہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اے اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، تو بڑا غفار ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اے اللہ میں دوبارہ گناہ کر بیٹھا ہوں، میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوبارہ اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، دیکھو اس کو پتہ ہے ایک میرا پروردگار ہے، ایک اللہ ہے مجھے معاف کرنے والا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، میں اس کو معاف کر دیا، اب یہ گناہ کرے نہ کرے میں نے اس کو معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنا پیارا اللہ ہے، اللہ تو ہے بس پیار ہی پیار۔ اللہ کے بندو، اللہ سے سچی لو لگا لو، اللہ سے سچی محبت کر لو، یقین کرو تمہارے دنیا کے کام بھی سمر جائیں گے، اور جو غلطیاں ہوتی جائیں گی وہ معاف کرتا جائے گا، اس کو اسے معافی مانگتے رہو۔ اور آقا نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جب کہ وہ نیک کام کرے تو اس کا نیک کام، اس کا ضمیر اس سے مطمئن ہو جائے، اس کو خوشی نصیب ہو، اس کو خوشی، دل کو تازگی ملے، خوش ہو جائے وہ۔ جب وہ برائی کر بیٹھے، جب وہ گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو جائے اس سے، اس کا ضمیر ملامت کرے کہ تو نے غلط کیا ہے، تو نے گناہ کیا ہے، شرمندگی ہو اس کو اپنے کیے پر، تو آقا فرماتے ہیں وہ بندہ مومن ہے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ضمیر کی آواز ہمیں آتی رہے، اچھی اور بری دونوں آوازیں آتی رہے، اچھا کام کریں ہمیں خوشی نصیب ہو اور ضمیر مطمئن ہو جائے، اگر گناہ ہو جائے تو یہ ہمیں ملامت کرے، تو آقا کے فرمان کے مطابق ہم مومن ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کسی کی ضمیر کی آواز ہی جب نہ آئے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ ضمیر مردہ ہو گیا، دل مردہ ہو گیا، پھر اس کو نیکی نیکی نہیں لگتی، گناہ گناہ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ اس کنڈیشن سے بچائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتے بھی رہو، معافی بھی مانگتے رہو، اور اللہ کے آگے جھکتے بھی رہو، کیونکہ اس کو توبہ کرنے والا شخص اللہ کو بڑا پسند ہے۔ توبہ استغفار کرتے رہو، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہو، اور اللہ کی رحمتیں لوٹتے رہو۔ اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے۔